اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اور اس کی رحمت احسان ہے۔ آج ہم سپارہ نمبر 23 وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ پڑھیں گے۔ بقیہ سورت یاسین۔ مثالی دائی کا کردار۔ اس شخص کے روپ میں ایک مثالی دائی کا کردار نظر آتا ہے۔ قوم کا خیر خواہ، با کردار، دلیل کے ساتھ دعوت دینے والا، نہ ڈر اور مخلص انسان جو کوئی اجر نہیں مانگتا تھا۔ اس کی صفات پر غور کریں۔ مرنے کے بعد بھی قوم کی خیر خواہی مگر قوم نہ مانی اور انبیاء کا مذاق اڑاتی رہی اور قوم تباہ کر دی گئی، اور اللہ نے بھی کہا افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ آج کے مسلمانوں کا دعوت حق کے ساتھ رویہ کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دلائل توحید اور آخرت۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثالیں دے دے کر توحید اور آخرت کے بارے میں، مثلاً بے جان زمین سے غلہ، باغات اور چشموں کا نکلنا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہونا، دن اور رات کا آنا جانا، سورج چاند کا صدیوں سے ایک ضابطے کا پابند ہونا، کشتیوں کا چلنا ایک زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ لیکن لوگ ہٹ درہمی میں آیات سے سبق نہیں لیتے، تاریخ سے سبق نہیں لیتے، آگے آنے والے انجام کو نہیں دیکھتے۔ روز آخرت کا نقشہ جو ہے اگلے رکوعوں میں کھینچا گیا۔ قیامت اور آخرت کا عبرتناک نقشہ جو ہے اس میں بیان کیا کہ ایک دھماکہ ہوگا اور انسان جو ہے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں گے اور انہیں وصیت کرنے کی مہلت ملے گی نہ پلٹنے کی۔ حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اہل جنت میں اعلیٰ مقام پائیں گے، رب کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا، VIP پروٹوکول ملے گا، شیطان کی بندگی کرنے والے مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا اور اکڑیں گے تو ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان ہاتھوں سے کیا کرتے رہے اور پاؤں سے کس کس غلط راہ پر چلے، پاؤں بتا دیں گے۔ دنیا میں جس جسم کی آسائشوں اور مزوں کے لیے گناہ کرتا رہا، وہی آج میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ انسان ہکا بکا رہ جائے گا وہاں۔ پھر بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی میں بھی تم ہماری مٹھی میں ہو، جب چاہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بینائی چھین کر لے جاؤں، تمہیں فالج کر دوں، تمہیں مسخ کر کے رکھ دوں، ابھی بھی سمجھو، میری حکمتیں ابھی بھی سمجھ جاؤ۔ اور بڑے بڑے دانش مند اور عقل مندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بچوں جیسا کر دیا، ابھی بھی عقل حاصل کر لو۔ سورۃ صافات۔ یہ مکی صورت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دل شکن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں کفار مکہ کو نہایت پرزور طریقے سے تنبیہ کی گئی ہے اور آخر میں خبردار کیا گیا ہے کہ عنقریب یہی پیغمبر علیہ السلام جن کا تم مذاق اڑا رہے تھے تم پر غالب آ جائیں گے اور اللہ کا لشکر تمہارے صحن میں اترے گا۔ آیت نمبر 1 میں کائنات کا نظام چلانے والے فرشتوں کی صفات اور زمین اور آسمان کے مالک رب کی قسم کھا کر کہا کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور پھر سوال کیا ہے کہ تمہاری پیدائش مشکل ہے یا ان چیزوں کی جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے لیے جنت کی نعمتیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا اور ساتھ ساتھ نعمت بھری جنتوں میں داخل کرے گا۔ جنت کی خوبصورتی کے مناظر ایسے اس میں دلکش انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کھانے اور مشروبات پیش کیے جائیں گے اور ایک دوست کو یاد کریں گے جو کہتا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ لیکن ایسا ہی ہوگا میری پیاری بہنوں کہ جب وہ دیکھے گا جہنم کی گہرائی میں
وہ اپنے دوست کو دیکھ رہا ہوگا اور پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، شکر ہے میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ اس طرح منظر کشی کر کے غافل انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ گمراہ دوستوں اور باپ دادا کی پیروی چھوڑ کر اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے 75 آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، باپ دادا کے دین پر غور کیا، غلط پایا ان کو بھی سمجھایا، دلائل کے ساتھ سمجھایا، بتوں کو توڑ کر بتایا کہ ان سے پوچھ لو، لیکن پھر بھی نہ قوم نہ سدھری نہ باپ قوم نے ایسا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے کی تدبیر کی، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا۔ پھر انہوں نے وطن چھوڑا، اللہ نے بیٹا دیا اور دوسری آزمائشیں آئیں۔ جب خواب میں قربانی کا حکم ہوا، دونوں باپ بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ نے اس قربانی کو قبول کیا۔ یہ ان کی فرما برداری کا جزا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کو بچا لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزید نیک اولاد دی اور ان کی نسل میں نبوت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب ان کی نسلوں میں کوئی فرما بردار محسن ہے اور کوئی ظلم کرنے والا، ہمارا شمار کس میں ہے؟ غور کریں، کیونکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں۔ سوچیں کہ ہمارا وزن کس پلڑے میں ہے، نیکوکاروں کے ساتھ کہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ۔ سورۃ صاد یہ مکی صورت ہے اور یہ مکی صورت اس دور میں نازل ہوئی جب قریش مکہ وفد بنا کے ابو طالب کے پاس آئے اور کہا اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ میں ان کو ایسے کلمے کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیں تو عرب و عجم پر غالب آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ کون سا کلمہ ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اس پر یک بارگی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جو اس سورت کی ابتدائی حصے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں ہے، یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب صادق اور امین اور سچا کہتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نقص تھا اس کا ذکر کیا۔ اس سورت کے ابتدائی حصے میں اور آخری فقرے میں بھی کفار کو صاف متنبہ کیا کہ جس شخص کا آج تم مذاق اڑا رہے ہو اور جس کی رہنمائی قبول کرنے سے آج تم انکار کر رہے ہو، ان قریب وہی غالب آ کر رہے گا۔ وہ وقت دور نہیں ہے جس وقت اسی شہر مکہ میں جس میں آپ لوگ میرے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اس کے آگے پھر سر تسلیم خم کرو گے۔ اس صورت میں 9 انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اس کے بعد درمیان میں پے در پے 9 پیغمبروں کا ذکر آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیل سے آیا۔ داؤد علیہ السلام جو تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ بنایا اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بڑی قوتیں دیں، پہاڑ مسخر کیے، وہ رجوع اللہ کرنے والے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے، حکم دیا خلافت عدل کے ساتھ کریں اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اتنا پیارا پڑھتے تھے کہ سارے چرند پرند جو ہے آپ کی آ کے تلاوت سنتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر آزمائش ڈالی تو انہوں نے استغفار کثرت سے کیا، انہوں نے دعا کی کہ مجھے بادشاہی دے اللہ تعالیٰ جو میرے بعد کسی اور کی نہ ہو، تو اللہ نے ان کے لیے ہوا، جنات، پرندے، ہر چیز مسخر کر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش، بیماری اور اہل خانہ تک کا ساتھ چھوڑ جانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے یہاں، اور ان کے صبر اور اس کی آزمائش میں آپ کا پورا اترنا، ایسی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا انعامات انہیں دیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی ایری زمین پر ماری تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس چشمے کے پانی سے اپنے آپ کو نہلایا تو آپ کا کوڑ سارا جاتا رہا، وہ بیماری چلی گئی اور اس میں سے ٹڈیاں بھی پھوٹنے لگی سونے کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسے سمیٹنے لگے تو آواز آئی اللہ کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا یہ کیا ہے؟ میرے پیارے نبی نے کہا کہ اے اللہ تیری رحمت ہے، کیوں نہ میں تیری رحمت کو سمیٹوں۔ اور یہ سب پیغمبر ایسے تھے کہ فکر آخرت
بہت زیادہ ان میں تھی، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے۔ تکبر ابلیس اور تکبر قریش۔ آخر میں قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر فرمایا۔ اس سے مقصد قریش مکہ کو یہ بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جھکنے سے جو تکبر تمہیں منع کر رہا ہے، یہی تکبر حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جھکنے سے ابلیس کو منع کر رہا تھا۔ خدا نے جو مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، ابلیس نے اس پر حسد کیا اور اس نے سرکشی کی تو وہ لعنت کا مستحق ہوا۔ اور اسی طرح سے جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس پر تم حسد کر رہے ہو، اس بات پر تیار نہیں ہو جس پر انہیں رسول مقرر کیا گیا ہے۔ ان کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، جو انجام ابلیس کا ہوا ہے کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے، وہی انجام آخرکار تمہارا ہونا ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ یہ کتاب تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ الزمر۔ سورۃ الزمر انتہائی مؤثر خطبہ ہے جو ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوا۔ یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس صورت میں توحید کا زبردست بیان ہے۔ اس صورت میں 6 مرتبہ اس کلام کے برحق بہترین کلام ہونے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور دین خالص اور توحید خالص کا بار بار ذکر کیا گیا ہے اور خالص عبادت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ دوسری بات جو اس صورت کا خاصہ ہے اس میں یہ ہے کہ بار بار تقابلی انداز دکھایا گیا ہے۔ 2 کردار، 2 انجام اور 2 رویے بتائے گئے ہیں۔ تیسری بات جو اس صورت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو مخاطب کرنے کا انداز بہت ہی پیارا ہے اور بار بار اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے، اے میرے بندوں توجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، یعنی کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اور تم دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرو۔ جو لوگ شرک کرتے تھے کہتے تھے کہ ہم تو ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تک رسائی کر دیں گے۔ ہر دور کے مشرکین کا یہی دعویٰ رہا ہے کہ ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، ان کو تو ہم اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کی کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو خاص توحید مطلوب ہے۔ 2 طرح کے انسانی رویے پر غور کی دعوت۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں 2 رویے دکھاتے ہیں آیت نمبر 8 میں، کہ ایک رویہ تو یہ ہے کہ جب کسی شخص پر کوئی مشکل آئی تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے پکارتا ہے، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اسے بھول جاتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو مطیع و فرما بردار ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہوتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں؟ یعنی یہ جو عبادت گزار ہے اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ علم والا ہے، اور دوسرا جو بھولا ہوا ہے، کیا ان کا رویہ اپنے خالق کے احکامات کے بارے میں ایک سا ہوگا؟ جب دنیا میں طرز زندگی مختلف ہوگا تو پھر آخرت میں انجام کیسے ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی پڑھا لکھا اور ان پڑھ، رات اور دن کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 10 میں بتایا کہ ایک جانب حکم دیا جا رہا ہے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، ان مصائب پر صبر کرو، اور اگر یہاں صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے تو ہجرت کر جاؤ۔ ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے بندگی کرو۔ جو لوگ دوسروں کو بندگی میں شامل کرتے ہیں ان کا سارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، یعنی سارے نیک کام، عبادات، سب کچھ ضائع ہوگا۔ اہل و عیال کو بھی گھاٹے میں ڈال دیں گے۔ ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ اللہ کی جو ہے صرف عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ورنہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ پھر کہا پس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے گا ان کو جو اللہ سے ڈر کر رہیں گے۔ ان کے لیے بلندی عمارتیں ہیں
جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور نافرمانوں کے لیے عذاب کی چھتریاں ہیں۔ اگلی آیات میں توحید اور آخرت کے دلائل دیے اور کہا کہ ان سے سبق حاصل کرو، اور سبق کون حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، عقل والے ہی سبق اس سے حاصل کرتے ہیں۔ آگے جو ہے اگلی مثال بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے اور کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک رویہ یہ کہ سینہ جو ہے کھل جانا، ہدایت مل جانا ہے، اللہ کی یاد سے سکون ہو جانا، دل کو اللہ کا کلام سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام سن کر کوئی سبق نہیں ملتا، سینہ تنگ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو گئے، اللہ کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ تو ہر دفعہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سخت عذاب کی وعید ہے۔ انہی مثالوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا۔ تو ان آیات سے ہمیں سبق ملا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی اطاعت کریں، کہ صرف ایک اللہ کو پکاریں، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی تمام معاملات کو حل کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا قرآن مجید سمجھنا اور سمجھانا اپنی بارگاہ الہی میں اچھا کر کے قبول و منظور فرمائے، اور اس قرآن کو ہماری قبروں میں بھی ورانی کا ساتھی بنائے۔ اے اللہ، اس قرآن عظیم کی برکت سے ہم پر رحم فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے،